مشکل ہوتا ہے. نفس سب سے بڑا دشمن ہے. رمضان شریف میں شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن نفس قید میں نہیں جاتا. یاد رکھنا نفس وہ شریر گھوڑا ہے, اس کو تھوڑی بھی ڈھیل دو گے تو وہ جہنم میں لے جا کر کے گرا دے گا. اس لیے غور سے سننا, تمہارے اور میرے سچے نبی خاتم النبیین قائد المرسلین غیب کا نبی ہم پر احسان کرتے ہوئے جہنم کے احوال پہلے کے پہلے بتا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی اس حالت میں آئیں گے, قیامت کے دن زنا کرنے والے. میں تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کھل کر اپنے جوانوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو بے پڑھے لکھے میری طرح کچھ محفل میں آئے ہوں گے ان لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سمجھ جائے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بات مشکل تھی اس لیے سمجھ نہ سکا. میں معذرت چاہتے ہوئے اگر کسی کے کانوں پر میرے جملے گرا لگے, ادب سے ہلکے لگے, مقام اور معیار سے گرے ہوئے لگے, میں ان سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے مجھے اپنی قوم سے آج بات کہہ لینے دے. اگر مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ اللہ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں غور سے سنیں, ان کے ذریعے سے اللہ ان کے کان تک آواز پہنچائے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے, زانی. ہنسنے کی بات نہیں, صرف سمجھانے کے لیے بات ہوں. 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے. ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں, کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات. 5-7 لوگ بیٹھے ہو, پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے. جہاں صحابہ ہوں گے, اولیاء ہوں گے, انبیاء ہوں گے, وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چٹے گی, بے چین کرے گی, اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے, زانی. رات رات پر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں, آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو, لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, آج توبہ کرو, ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے